औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आप तमाम लोगों की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आज की अपनी सिलसिलावार वीडियो में आप लोगों को बयान करूँगा कि 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा तमाम 12 बरूज के लिए क्या कुछ बयान करने जा रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अब्दुल हई राठौर, स्पिरिचुअल हीलर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, जिमोलॉजिस्ट, आज की इस वीडियो का आगाज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बयान करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज के बारे में कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ, लाम, आइन, ये से शुरू हो रहा है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत यानी कि एरीज के तहत आएंगे। गो कि इस अशरे के वक्त के दौरान कई एक मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान कमर भी अपने ओजी बुर्ज में होगा। इसी तरह मरीख और अतारत भी एक अच्छी पोजीशन में आपके ज़ायचे में मौजूद होंगे। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त ख़ास तौर पर मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए कुछ परेशानी लाता हुआ नज़र आएगा। बहरहाल इस अशरे की 14 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है मामलात में पहले की निस्बत बेहतरी देखने में आएगी। शुरू के 3 अयाम के दौरान तो आपको कुछ नोक-झोंक और मामलात में ख़राबी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ आपके खासे मामलात जो हैं ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त जो है वो आपकी सेहत में भी कुछ ख़राबी की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि वो अफराद जो बालों का या स्किन का कोई ट्रीटमेंट कराने के बारे में सोच रहे हैं उनको भी चाहिए कि इन कामों से दूर रहें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो आपके ऊपर कुछ नेगेटिव आ सकते हैं। यानी कि आपके जिल्द या सर के बालों का नुकसान होना या ख़राब होने की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। शरीके हयात की ख्वाहिशात को पूरा ना करने की वजह से भी आपके मामलात में ख़राबी वाक़या होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि आपका शरीके हयात बाज़ औक़ात बाज़ चीज़ों पर दुरुस्त भी होगा, लेकिन जिन चीज़ों पे वो दुरुस्त ना भी होगा उन पर भी इस तरह ही कायम रहेगा कि जिस तरह वो जो कह रहा है, वो जो कह रही है वो दुरुस्त है और उसके ऊपर या उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह औलाद के मामलात के हवाले से भी आप लोगों के आपसी ताल्लुकात में कुछ ख़राबी वाक़या होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अगर रिश्ते के हसूल के लिए, रिश्ते की तलाश के लिए कोशिश करते भी हैं तो कोई खातिर ख्वाह नताइज आपको इस अशरे के वक्त के दौरान मिलते हुए नज़र नहीं आते। यहाँ तक कि इस अशरे के वक्त के दौरान अगर आप डीलिंग में जाते हैं या और भी किसी किस्म की कम्युनिकेशन में लोगों के साथ जाते हैं, मामला तय करने में जाते हैं, तो अक्सर और बेशतर जो है वो आप दोनों के ताल्लुकात तय होने की बजाय मामलात जो है वो उलझनों का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मामलात आम जिंदगी में है, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो किसी न किसी शख्स के साथ आपके इस तरह के मामलात पेश आते हुए नज़र आएंगे। अब आपको बयान करते हैं सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, पॉजिटिव सूरत हाल के बारे में जो इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोग देखने जा रहे हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होती हुई नज़र आएगी। आप ज़िंदगी के मामलात के हवाले से अच्छे और बेहतर फैसले लेते हुए नज़र आएंगे। जिधर पहले आप रूहानी मामलात के हवाले से परेशान थे, अब अल्लाह के फजल व करम से रूहानी मामलात के हवाले से दरपेश परेशानियां जो हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह गैर शादीशुदा अफराद अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज हमल वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ऐसे असबाब पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के दरमियानी याम का वक़्त आपको अपने ख़ानदान के घर वाले अफराद की तरफ से भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन वाक़या होती हुई नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के हवाले से या वो अफराद जो अपने
پراپرٹی کے یا وراثتی معاملات کے حل کے حوالے سے سفر کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس عشرے کے دوران کیا گیا سفر ان کے لیے بھی خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ معاملات بھی خاصی مثبت صورتحال لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں کو چاہیے کہ سرخ لوبیا بطور صدقے کے طور پر دیں۔ اس کے علاوہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کی تلاوت کریں اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 15 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو لین دین کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سواری مکان وغیرہ خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بھی ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اپنے کام کی طرف، کاروبار کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور کاروبار کو بہتری کی طرف لانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو کسی شخص کی انویسٹمنٹ کروانا چاہ رہے تھے اپنے کاروبار میں اور اس حوالے سے کوششیں کر رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ افراد جو زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں، پتھر معلوم کرنا چاہتے ہوں، اپنے لیے روحانی علاج کروانا چاہتے ہوں یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر یا اگر ٹک ٹاک پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کانٹیکٹ ڈیٹیل بایو میں مل جائیں گی، وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج حمل والے افراد جو طالب علم ہیں، ان کو تعلیمی میدان میں خاصی کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ اگر کسی اینٹی ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی دیگر ایگزام دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت نتائج کی نشاندہی کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی کا حصول ہوگا۔ برج حمل والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں گے اگلے برج کے بارے میں جو کہ برج ثور یعنی کہ ٹورس، کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج ثور یعنی کہ ٹورس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا یہ وقت برج ثور والوں کے لیے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے، ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ افراد جن کا کس کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کورٹ سے باہر سیٹل ہو جائیں تو اس حوالے سے بھی کوشش کرنا آپ لوگوں کے لیے خاصا فائدہ مند رہے گا۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اور ایک اچھے، بہتر اور سمجھدار رشتے کی تلاش میں تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے اپنی زندگی کی دیگر مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان معاملات کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کا یہ وقت رشتہ طے کرنے، رشتے کی بات چلانے کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے آپ کسی جگہ پہ کوئی انفارمیشن لینے جا رہے ہوں، کسی جگہ پر کاروبار یا نوکری کے حوالے سے جا رہے ہوں، تو آپ لوگوں کی بھرپور کوشش ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے جائیں، لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے اور ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے۔ اسی طرح اس عشرے کا وقت آپ کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کرے گا، یہاں تک کہ شادی شدہ افراد کو اپنے شریک حیات کی طرف سے بھی ان معاملات کے حوالے سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، مشورہ ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ معاملات کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو ملازموں کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کی وقت کے دوران ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ جو کام، جو ذمہ داریاں ان کے ذمہ لگائی گئی ہیں اس کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے افسران اعلیٰ کے ساتھ گفتگو کے دوران انتہائی محتاط رہیں اور افسران کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ معاملات آپ کے لیے مشکلات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو اپنے دفتری کاموں کو، دفتری مصروفیات کو گھر کے اوپر ترجیح دینی پڑے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام کے وقت کے دوران
اولاد کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس عشرے کے درمیانی ایام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسی صورتحال میں، ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جب آپ کا شریک حیات جو ہے وہ اولاد کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جدھر اولاد کے معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ ذمہ داری جو ہے وہ شریک حیات کے سپرد کر دیں، کیونکہ اس عشرے کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کی بجائے آپ کا شریک حیات ان معاملات کو زیادہ بہتر اور احسن طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے، خاص طور پر یہ سفر آپ رشتہ داروں سے میل ملاقات کے لیے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ طالب علم جنہوں نے انٹری ٹیسٹ دینا ہے یا کوئی اور تعلیمی امتحان میں اپیئر ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس عشرے کا وقت گو کہ ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن خاص طور پر اس عشرے کی 13 اور 14 تاریخ کا وقت امتحانات میں اپیئر ہونے یا ٹیسٹ کی ڈیٹ رکھنے کے حوالے سے خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی جسمانی صحت میں کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بہرحال اس عشرے کے وقت کے دوران آپ روحانی مسائل یا نظر بد کا شکار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ وہ افراد جو ان معاملات کا پہلے ہی شکار ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے علاج کی طرف ضرور جائیں، اور اگر اس حوالے سے آپ لوگوں کو ہماری مدد درکار ہو تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج سور والوں کو چاہیے کہ دوران ڈرائیونگ بہت زیادہ احتیاط کریں، یہ وقت آپ کی چوٹ لگنے، حادثہ ہونے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج سور والے افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ہیں وہ بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ اگر یہ معاملات قانونی نوعیت کی شکل اختیار کر چکے ہیں تو بھی ان معاملات کے حوالے سے مثبت نتائج کی امید کی جا سکتی ہے، مثبت نتائج آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ ال عمران کا آیت نمبر 26۔ روزانہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق آٹا بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 13، 16 اور 18 اکتوبر کی تاریخوں کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ وہ برج سور والے افراد جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ برج سور والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران اوپل جیم سٹون کا استعمال ضرور کریں، یہ آپ کے لیے خاصا فائدہ مند رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج سور والے افراد جو دشمنوں کی وجہ سے، خاص طور پر خفیہ دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت صورتحال کی نشاندہی کرے گا۔ ان کے حوالے سے جو ڈر، جو خوف آپ کے ذہن میں تھا یا جو پریشانی لاحق ہوئی تھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آپ برج سور والوں کو چاہیے کہ اپنی چیزوں کا اس عشرے کے دوران بہت زیادہ حفاظت کریں، بہت زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پر اگر آپ لوگ گھر کو یا جگہ کو خالی چھوڑ رہے ہیں تو اس جگہ پر پروپرلی انتظام کریں۔ چوری ہونے کا یا چیزیں گم ہونے کا اس عشرے کے وقت کے دوران اندیشہ ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج جوزا یعنی جیمنی کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج جوزا کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کا یہ وقت برج جوزا والوں کے لیے خاصا خوش آئند رہنے والا ہے۔ یہ وقت آپ کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو غیر ضروری اخراجات یا بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے پریشان تھے، اب اس عشرے کے وقت کے دوران یہ اخراجات میں بھی کمی واقع ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ آپ ان ایکسپینسز کو بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ برج جوزا والے افراد جو روزگار کی تلاش میں تھے، اس عشرے کا وقت آپ کے روزگار کے ملنے کی طرف بھی نشاندہی کر رہا ہے، آپ لوگوں کو ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو روزگار میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں اور اس وقت کو ضائع مت کریں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اچھی اور بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی، جو کہ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی فیملی کی لائف سٹائل میں بھی بہتری کی وجہ بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں بھی بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو پچھلے کچھ عرصے میں چوٹ وغیرہ لگنے کی وجہ سے بیمار ہوئے تھے،
اب اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی صحت میں بھی خاصی بہتری دیکھنے میں آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کا یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اگر یہ لوگ انہی کاموں سے وابستہ رہیں گے تو ان کو خاصا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کی کوشش کرتے نظر آئیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کریں اور بہتر اور اچھے تعلقات قائم کریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کسی نئی جگہ پر بھی جائیں گے تو آپ کی گفتگو کی صلاحیت میں خاصا پازیٹیو جیسچر دیکھنے میں آئے گا۔ آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کے قیام کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، خاص طور پر بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اور یار دوستوں کے ساتھ میل جول کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی آپ کی گئی کوششوں کے خاصے مثبت نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو شریک حیات کے افیئرز کے حوالے سے پریشان تھے، اب ان معاملات کے حوالے سے بھی باتیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دونوں کے آپسی تعلقات میں جو ہے وہ بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج جوزہ والے افراد جو اچھے بہتر شریک حیات کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھا اور بہتر شریک حیات ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان کو چاہیے کہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ اپنا روحانی علاج بھی ضرور کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق۔ 3 تسبیحیں آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں خاص طور پر رزق کے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران زمرد، جس کو انگلش میں ایمرلڈ کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ کسی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 11 اور 15 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں ہرمل کی اور لبان کی دھنی ضرور دیجیے گا۔ وہ گھر، وہ دفتر، وہ جگہ یا وہ افراد جو روحانی مسائل، نظر بد، جادو، سحر کا شکار ہوں، اس کے لیے ہمارے ادارے نے خصوصی دھنی تیار کی ہے، بخور السحر۔ اس کے اندر وہ خصوصی اجزاء شامل کیے گئے ہیں جو نظر بد، رد سحر، جادو، بندش، کالا جادو، اس طرح کے تمام معاملات کو دور کرنے میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں ڈالی گئی ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو منگوا کے اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے گھر کے لوگوں کو اس کی دھنی ضرور دیں اور ان کو بھی ان معاملات سے محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ آپ لوگ منگوانا چاہیں تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ rathorfragrance.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو، رہنمائی چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت خاصی دشواری اور مشکلات کی نشاندہی کر رہا ہے آپسی تعلقات کے حوالے سے، لیکن اس عشرے کی 14 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، یہ معاملات میں پھر بھی نسبتاً آہستہ آہستہ کر کے بہتری لاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ لوگوں کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے آپسی معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اوورآل یہ وقت ان کے کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو شراکتی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا وقت ثابت ہونے جا رہا ہے کہ جب یہ اس وقت کو بہتر اور اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان تھے، خاص طور پر خفیہ دشمن کی وجہ سے ذہنی پریشانی بنی ہوئی تھی، اب یہ وقت آپ کے معاملات میں آسانی اور بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کو تعلیم کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا، خاص طور پر ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو وہ نتائج ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس کی یہ توقع کر رہے ہوں گے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج سرطان، اور انگلش میں جس کو کینسر کہتے ہیں، کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اب وہ سرطان والے افراد
दीगर कामों दीगर मसरूफियात से हट कर अपने कारोबार की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और कारोबार को बेहतरी की शक्ल देने के हवाले से की गई कोशिशों में भी आपको खातिर ख्वाह नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान अगर ये लोग इन मामलात से वाबस्ता रहते हैं तो कोई ख़ास मुनाफा हासिल करते हुए नज़र नहीं आते। थोड़ी बहुत रकम या थोड़ा बहुत मुनाफा तो हासिल करते हुए नज़र आते हैं, बजाय इसके कि ये खुद ट्रेडिंग करें। अगर ये लोग इन मामलात के हवाले से कंसल्टेंसी में चले जाएं या यूं कहा जाए कि लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दें, तो फिर ये बेहतर तौर पर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं और अपने कंसल्टेंसी के चार्जेस उनसे ले सकते हैं। ऐसी सूरत हाल पैदा कर इन लोगों के लिए मुनाफा कमाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि ये खुद ट्रेडिंग कर इन मामलात से मुनाफा हासिल करें। इस अशरे के वक्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनको भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे का ये वक्त आपकी घूमने फिरने, सैर व तफरी के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने बड़े बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे और यार दोस्तों के साथ ही मेल मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो भी इस अशरे के दौरान हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक्त आपके सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुरसरतान वालों की कोशिश होगी कि शरीकी हयात के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएँ और अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को एक बेहतर और अच्छी शक्ल दी जा सके। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64। 11 मरतबा पढ़नी है रोज़ाना आपने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 13, 17 और 18 तरीका आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप नेचुरल मून स्टोन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट realstone.pk भी विजिट कर सकते हैं। इस अशरे का ये वक्त किसी शख्स को कोई उधार रकम या अशिया देने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि वो अफराद जो मकान या सवारी वगैरह ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान का वक्त इस हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। अगर आप लोग कोशिश करते भी हैं तो हस्ब मंशा, हस्ब ख्वाहिश आपको चीज़ मिलती हुई नज़र नहीं आती। इस अशरे के वक्त के दौरान आप लोगों को कुछ बुरे ख्वाब और ख्यालात आते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बात की भी इम्कानात हैं कि आपको कुछ घर में या अपनी जगह पर कुछ अजीबोगरीब वाक़यात महसूस हों। आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान अपने घर को खुशबूदार रखें और घर में धुनी ज़रूर दें। इस हवाले से बताता जाऊं कि हमारे इदारे ने खसूसी बखूरुल सहर भी तैयार की है। इसको मंगवा के भी आप अपने घर में इसकी भी धुनी दे सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अज़ा का मुरक्कब है जो इल्म अमलियात में ऐसी चीज़ों को दफ़ा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उन सब चीज़ों को इसके अंदर डाला गया है और एक मुरक्कब तैयार किया गया है। वो बुरसरतान वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान आपके ये मामलात जो हैं वो हल तलब शक्ल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अनएक्सपेक्टेडली ये मामलात जो हैं वो लटकते हुए नज़र आएंगे। जिधर आप लोग ख्याल कर रहे होंगे कि ये मसला जो है बहुत जल्द या बआसानी तय हो जाएगा या हल हो जाएगा, दूसरी तरफ आपको इसके बरअक्स नताइज का सामना करना पड़ेगा। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक्त इनके आपसी ताल्लुकात में खासी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि इनकी ख्वाहिश होगी कि इन मामलात के हवाले से रिश्ते की बात की जाए। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज असद, जिसको इंग्लिश में लियो कहते हैं, कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज असद यानी कि लियो के तहत आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक्त आपके अंदरूनी सफ़र करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आप लोगों को चाहिए कि इस वक्त के दौरान अंदरूनी सफ़र से अवॉइड करें। अगर बहुत ही ज़रूरी है सफ़र करना, तो फिर
بھی آپ نے آخری 5 ایام کا انتخاب کرنا ہے، اور جانے سے پہلے آپ لوگوں نے حسب توفیق اناج بطور صدقے کے طور پر دینا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات اور پریشانی کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن اس عشرے کے باقی ایام جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مالی معاملات مالی صورتحال میں بہتری کی طرف اشارہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کے حوالے سے بھی کوششوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جدھر آپ کی اپنے خاندان کے یا گھر کے افراد سے کوئی ناراضگی ہوئی تھی، تعلقات میں خرابی واقع ہوئی تھی، آپ لوگ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے ساتھ بھی دوبارہ سے تعلقات کو بحال کرنے اور تعلقات کے قیام کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر کے معاملات کی طرف بھی خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے، عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ بھی اچھے اور بہتر تعلقات کے قیام کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، اور ان لوگوں سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی اس عشرے کے دوران بآسانی طے پاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی سواری، مکان وغیرہ خریدنے کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج اسد والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے ہوئے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے اور مالی معاملات کے حوالے سے کوئی پریشانیاں تھیں یا پیسوں کی کمی تھی، تو اس معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے آخری 5 ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے ان کو فائدہ ملنے، مالی معاملات میں بہتری آنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا علیم ہو، یا حکیم ہو۔ اس کی 3 تسمیہ آپ نے روزانہ کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے، اور خاص طور پہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کے علم میں، آپ کی عقل میں اضافہ فرمائے، اور آپ زندگی کے معاملات کے حوالے سے ایک بہتر اور اچھا فیصلہ لے سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ لوگوں نے گندم کا صدقہ تو کرنا ہی کرنا ہے اتوار والے دن، اور جمعے والے دن آپ لوگوں نے حسب توفیق کوئی میٹھی چیز جیسے کہ مٹھائی وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 11 اور 15 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ زندگی کسی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو، جیم سٹون خریدنا چاہتے ہوں، تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لیب سرٹیفائڈ جیم سٹون پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اسی طرح اسٹرولوجیکل یا اسپرچول کنسلٹنسی درکار ہو تو وہ بھی دی جائے گی۔ اس عشرے کے درمیانی ایام سے شروع ہونے والا وقت کاروباری افراد کے لیے بھی خاصی مثبت تبدیلیاں رونما کرنے جا رہا ہے۔ ان کے بھی کاروباری معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، جدھر پہلے یہ کاروباری معاملات کے حوالے سے یا سٹاف کے حوالے سے پریشان تھے، اب اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی، یہاں تک کہ اگر ان کو کاروبار میں انویسٹمنٹ درکار ہو تو اس کے حوالے سے بھی ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، ان کو انویسٹر ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا یہ وقت آپ کی خواہشات کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں کے ساتھ میل جول کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور شریک حیات کے خاندان کے افراد کے ساتھ بھی تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی، ان سے وابستہ توقعات بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہاں تک کہ اس عشرے کا یہ وقت شریک حیات کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ملنے، خاص طور پر فائنینشیل سپورٹ ملنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والے افراد کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیں، جو بھی ڈیسیژن لیں، اس کے بارے میں تسلی سے سوچ لیں، یا کسی قابل اعتبار شخص سے اس بارے میں ضرور مشورہ کر لینا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج اسد والوں کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتنی چاہیے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو بھی اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو ٹریولنگ میں اپنا زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، یا موٹر بائک وغیرہ چلاتے ہیں، یا گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں، ان کو بھی دوران ڈرائیونگ بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ لوگوں کو کچھ عجیب و غریب، گندے اور غلط خیالات اور خواب بھی آتے ہوئے نظر آئیں گی، یہاں تک کہ آپ اپنے ارد گرد یا اپنی گھر میں کچھ عجیب و غریب بھی محسوس کریں گے، چیزیں محسوس کریں گے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو یا اس کا حل چاہتے ہوں تو اپنا مسئلہ بیان کر کے اس بارے میں مکمل رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ اس حوالے سے خصوصی علاج بھی ہمارے ادارے کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، یا
खसूसी बखूरुल सहर के नाम से एक खसूसी बखूर हमारे इदारे ने तैयार किया है, जो ख़ास तौर पर इन्हीं मामलात के हल के लिए है, उसको मंगवा कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सुमला विरगो के इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वे बुर्ज सुमला यानी कि विरगो के अंडर आएंगे। इस अरसे के अयाम का वक़्त इस हवाले से भी एक अच्छी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि आपके ताले का हाकम कौकब एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एक अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो भी बआसानी हल होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आप भी इनके कई एक कामों में इनके लिए खासे मददगार साबित होते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के शुरू के चंद अयाम की बजाय दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त आपके मिजाज में खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा करता हुआ नज़र आएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना माल सदका खैरात में खर्च करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपकी गुफ्तगू में भी ठहराव आएगा और लोगों के साथ अच्छे और बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करते नज़र आएंगे, ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके मज़हब और मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की भी निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में इस हवाले से कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि अगर बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मिल बैठकर इन मामलात को हल करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे के वक़्त के दौरान की गई कोशिशों के मस्बत नताइज आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा काली मिर्चें लेके आपने उसको घर के चारों कोनों में डाल देना है। जितने भी कमरे हैं उतने कमरों के चारों कोनों में आपने डालना है और ये एक्टिविटी आपने 3 दिन तक जारी रखनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी आएगी और रूहानी हवाले से जो परेशानी है उनमें भी कमी वाक़या होगी। इसके अलावा किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 13, 17 और 18 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आपको मशावरत दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि सब्ज़ तुरमलीन स्टोन का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा करेगा। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हुए नज़र तो नहीं आते। बहरहाल पहले कुछ अरसे की निस्बत इस अशरे के दरमियानी याम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को जिन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनमें सबसे अव्वल नंबर पर आपके बढ़ते हुए गैर ज़रूरी अखराजात हैं। इसके अलावा आपको अपने खुफिया दुश्मनों की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं या इस हवाले से कोई केस वगैरह चल रहा है, तो इस अशरे का ये वक़्त आपके लिए परेशान कुन रहने वाला है। इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात के हवाले से खासी मस्बत तब्दीलियाँ देखने में आएंगी। यहाँ तक कि इस अशरे का ये वक़्त कारोबार में बढ़ोतरी, कारोबार में बेहतरी लाने के हवाले से आप लोग ट्रैवल भी करते नज़र आएंगे। विद इन सिटी और विद इन कंट्री भी आप लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे वक़्त के दौरान आपको सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो मुलाजमत की पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके साथ काम करने वाले अफराद के तरफ से इनके रास्ते में हायल रुकावटों की निशानदेही कर रहा है। ये आपके कामों में मुश्किलात पैदा करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि फ़िल वक़्त जिस जगह पे लगे हुए हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, उसी जगह पर ही बैठे रहना ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर है।
اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے گھریلو ماحول، گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی خاصی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ جدھر جسمانی علاج کروا رہے ہیں وہاں روحانی علاج کی آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج سنبلہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، برج میزان زوڈک سائن لبرا کی طرف، کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام تے رے تو سے شروع ہوتا ہے تو ان کا زوڈک سائن بھی لبرا بنتا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام سے ہی آپ کے اپنے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی واقعہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس عشرے کی 14 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے آپ کے مزاج میں تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی اور آپ بھی اپنے ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آئیں گے۔ ویسے تو اس عشرے کے پورے ایام میں آپ کے شریک حیات کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے، یہاں تک کہ آپ کا شریک حیات آپ کو مالی معاملات کے حوالے سے بھی تعاون فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا یا آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج میزان والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر اور اچھا رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج میزان والے افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کے بھی کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں خاصی مثبت تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ اس عشرے کی 13 اور 14 اکتوبر کا جو وقت ہے اس کے دوران آپ کو کچھ بہتر اپرچونٹیز بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کاروبار کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کو انویسٹمنٹ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کام کے سلسلے میں سفر کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج میزان والے افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو بھی دفتری معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیاں درپیش آئیں گی، لیکن اگر یہ لوگ کوشش جاری رکھیں اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور افسران اعلیٰ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری بھی دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ اگر کوشش کرتے ہیں تو اپنے افسران اعلیٰ کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی قائم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ افراد جو حکومتی اداروں سے وابستہ کام میں انوالو ہیں ان کے لیے بھی یہ عشرے کا وقت خاصا بہتر رہنے والا ہے۔ جدھر پہلے کچھ ان کو پریشانی اور مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب معاملات جو ہے مزید بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے، مزید آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں آپسی کچھ ناراضگی تو پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن کوشش کریں تو معاملات بہتری کی شکل لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں اور معاملات کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی 15 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے اس عشرے کے وقت کے دوران کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے معاملات بہتری کی شکل لیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 7 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق دودھ بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں اس عشرے کی 11 اور 15 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشاورت درکار ہو تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب اسکورپیو، کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج عقرب کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ برج عقرب والوں کے لیے مالی معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ برج عقرب والے افراد جو ملازمت میں تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اچھی اور بہتر اپرچونٹیز ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس عرصے کا یہ وقت آپ برج عقرب والوں کے زندگی کئی ایک معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے
اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ زندگی کے معاملات کے حوالے سے خاصے اچھے اور بہتر فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر چیز کو برابر وقت دے کر اس کو چیک کریں گے، اس کی تسلی کریں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے. نہ ہی بہت زیادہ کوئی جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے اور نہ ہی کسی فیصلے کی طرف جانے کے لیے بہت زیادہ ڈیلے کا مظاہرہ کریں گے. اس کے علاوہ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے بھی دفتری ماحول، دفتری معاملات میں خاصی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. یہاں تک کہ وہ برج اقرب والے افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی معاملات کے حوالے سے بہتر نتائج ملیں گے. اس عشرے کا یہ وقت آپ کی صحت میں بھی بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اللہ کے فضل و کرم سے ان صحت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی. بہرحال وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے کاروبار پر ہونے والے اخراجات نسبتاً زیادہ ہوں گے، اور اگر انہوں نے اپنے رشتہ داروں یا فیملی ممبرز کو یا بہن بھائیوں کو اپنے کاروبار میں شریک بنا رکھا ہے یا نوکری پہ رکھا ہوا ہے، تو ان کی حرکات کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ دھیان دینے کی ضرورت ہے. کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے نظر آئیں گی جس کی وجہ سے آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے اپنے شریک حیات سے وابستہ توقعات جو ہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور ان معاملات کو لے کر آپ کے ان کے ساتھ انبن بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بہرحال اس عشرے کی 14 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، تب سے آپ کے آپسی تعلقات، آپسی معاملات میں نسبتاً بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اور ازدواجی معاملات کے حوالے سے اچھے معاملات کی نشاندہی ہو رہی ہے. وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ کوئی ایسی ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر آئیں گے یا ڈیسیجن لینے میں کچھ ڈیلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے غیر ضروری اخراجات کو کچھ مینیج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اوپر اخراجات کا کچھ بوجھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور اپنا مال صدقہ خیرات میں بھی خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یا اللہ یا رحیم 3 تسبیح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول بطور صدقے کے طور پر دینا ہے. کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 13، 17 اور 18 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ برج اقرب والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران روبی جیم سٹون ضرور پہنیں. یہ آپ کے معاملات کے حوالے سے خاصا بینیفیشل رہنے والا ہے. نیچرل جیم سٹون خریدنا چاہتے ہو تو ہمارے بھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ realstone.pk بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی. اسی طرح کوئی ٹیسٹ وغیرہ یا امتحان وغیرہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ دیتے ہیں تو اس کے نتائج بھی خاصے بہتر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس سے بھی ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں تک کہ وہ طالب علم جنہوں نے اینٹی ٹیسٹ وغیرہ دینا ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر دیتے ہیں تو اس کے نتائج بھی ان کی امید کے مطابق آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. برج اقرب والوں کے لیے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس سیجیٹیریس. 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے. وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے، تو بھی برج قوس کے تحت آئیں گے. اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج قوس والے افراد اپنے غیر ضروری اخراجات کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان معاملات میں آپ کو کافی حد تک کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس عشرے کے وقت کے دوران آپ برج قوس والوں کو روحانی معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو محسوس ہوگا کہ جو بیماری یا جو معاملات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں جسمانی نہیں ہیں بلکہ روحانیت سے وابستہ ہیں، اور یہ بالکل درست ہے. اس عشرے کے وقت کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس وقت آپ کے اوپر یہ اثرات جو ہیں نسبتاً غالب آتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے علاج کی طرف ضرور جائیں اور اپنا پراپرلی علاج کروائیں. اس حوالے سے ہمارے ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انیشل سٹیج پر آپ اگر ہمارے ادارے کا تیار کردہ بخور السحر مغواک استعمال کریں تو اس سے بھی آپ کا ذات کو، آپ کی جگہ کو سکون محسوس ہوگا، بہتری محسوس ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر نتائج ملیں گے. اس کے علاوہ اس
अशरे का वक़्त उन अफराद के लिए भी मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये लोग भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के शुरू के चंद अयाम में तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस अशरे की 14 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये वक़्त आपके दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात में बेहतरी लाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ तक कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक भी तकमील पाते हुए नज़र आएंगे। आपके दोस्त, आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपके साथ निस्बतन मुखलिस होते हुए नज़र आएंगे, आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत से वाबस्ता हैं, इस अशरे वक़्त के दौरान इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, सैर व तफरीह के लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं तो इस हवाले से भी एक खासा मस्बत वक़्त नज़र आ रहा है। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये लोग रिश्ते की तलाश में मसरूफ़ नज़र आते हैं, लेकिन रिश्ता करने की बजाय ये रिश्ते में निस्बतन ज़्यादा नुस्ख निकालते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से मामलात उतनी आसानी से तय पाते हुए नज़र नहीं आते। इनको चाहिए कि रिश्ते के हवाले से बेशक जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर लें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर नुस्ख निकालने से भी गुरेज करें। विरासती मामलात के हवाले से बात की जाए तो ये वक़्त इन मामलात के हल की तरफ इशारा कर रहा है। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे का वक़्त इनके बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाने की निशानदेही नहीं कर रहा। इन मामलात के हवाले से की गई कोशिशों के भी खातिर ख्वाह नताइज आपको मिलते हुए नज़र नहीं आते। इसके अलावा ये वक़्त आपके बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ कुछ आपसी नाराज़गी, मामलात में ख़राबी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है दुरूद इब्राहिमी का 11 मरतबा पढ़ना है आपने रोज़ाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्बे तौफीक गोश्त बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 15 और 20 अक्टूबर का आप लोगों ने इंतखाब करना है। वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज की उम्मीद है। इसके अलावा ये वक़्त आपकी सैर व तफरीह, घूमने फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो अफराद जो ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, रहनुमाई चाहते हों, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। सजिटेरियस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब आपको बयान करेंगे बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम, खे, गाव से शुरू होता है तो उनका भी स्टार कैप्रिकॉर्न बनता है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से आप खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मकान या सवारी खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशों में कामयाब होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त उन अफराद के लिए भी खुशखबरी लेकर आ रहा है जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं। इस अशरे की 14 तारीख से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, इस वक़्त के दौरान ये लोग अगर इन मामलात से वाबस्ता होते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर मुनाफा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके भी दफ्तरी माहौल, दफ्तरी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। बहरहाल अफसरान आला के साथ उतने अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही नहीं हो रही जितनी आप ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर सूरत हाल से आप लोगों को वास्ता रहेगा। इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोग हर मुमकिन कोशिश करते नजर आएंगे। बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की निशानदेही हो रही है। इनसे वाबस्ता जो काम है वो भी हल होते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि आप कि इनको किसी जगह पे ज़रूरत होगी तो आप बर वक्त वहाँ पर मौजूद होंगे और इनकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। माशरे में इज़्ज़त और शोहरत रखने वाले अफराद या वो अफराद जो इज़्ज़त और शोहरत के ख्वाह हैं इस अशरे के वक्त के दौरान, या वो अफराद जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं इस अशरे के वक्त के दौरान, इनको कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे अनासिर सर उठाते हुए नज़र आएंगे जो आपकी साख्त को, आपकी शोहरत को, आपकी इज़्ज़त को, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहेंगे। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से इस अशरे के वक्त के दौरान एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक कि इस अशरे के वक्त के दौरान आप
رشتے کے حصول کے لیے نوکری کے سلسلے میں اندرون سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی یہ پریشانی اس وقت کے دوران ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، معاملات جو ہیں کوئی حل طلب شکل لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، یہاں تک کہ ان معاملات کو لے کر آپ کے اپنے والد کے ساتھ بھی کچھ گرما گرمی یا معاملات میں خرابی واقع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نمک بطور صدقے کے طور پر آپ لوگوں نے دینا ہے۔ کسی بھی مثبت کام کا آغاز کرنا چاہیں تو اس عشرے کی 17 اور 18 تاریخ کا آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے آپ کو مشاورت درکار ہو، اسپرچولی یا اسٹرالوجیکلی، یا نیچرل جیم اسٹون خریدنا چاہتے ہو تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپسی تعلقات میں کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کی 14 تاریخ سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اگر آپ لوگ کوشش کریں تو معاملات کو بہتری کی شکل دے سکتے ہیں۔ کچھ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہوئی نظر آئیں گی جس میں اگر آپ اپنی ذات کو فورگو کر دیں یا اپنی ریپوٹیشن کو فورگو کر دیں تو معاملات جو ہیں وہ بہتر رہ سکتے ہیں۔ برج جدی والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو ایکویریس کہ ان کا 11 سے 20 اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 20 جنوری سے 18 فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام سین، شین، سواد سے، ٹے، ڈال سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج دلو کے تحت آئیں گے۔ اوورال اس عشرے کے وقت کے دوران جدھر آپ کو کئی ایک مثبت صورتحال سے واسطہ رہے گا، وہاں میجرلی آپ کو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کچھ ایسے ڈیسیجن آپ لیتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ لوگ مالی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات لگے گا کہ راستہ آگے سے بند ہے اور کوئی بھی آپشن آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنی اس کوششوں کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری آئے گی۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس عشرے کے وقت کے دوران شراکتی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ معاملات اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں کہ آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ علیحدگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور آپ کا شریک حیات دوسری شادی کی بھی آپ کو دھمکی دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور آپ اگر برج دلو والی خواتین ہیں تب بھی آپ اس تعلق سے، اس رشتے سے علیحدگی کے بارے میں سوچتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سفر کاروبار کے حوالے سے بھی ممکن ہے اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ اپنے والدین سے ملاقات کے لیے بھی سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اوورال اس عشرے کا یہ وقت کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں پہلے کی نسبت خاصی بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ آپ کو کاروبار کے حوالے سے کچھ نئی اپرچونٹیز بھی ملتی ہوئی نظر آئیں گی، کچھ نئے مشورے بھی ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہرحال ان معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیں وہ ذرا سوچ سمجھ کر لیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو شروع کے 4 ایام کا وقت کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر ان افراد کی بات کی جا رہی ہے جو غیر شادی شدہ ہیں۔ باقی 15 سے 20 اکتوبر کا جو وقت ہے وہ گھریلو معاملات کے حوالے سے نسبتاً آہستہ آہستہ کچھ بہتری کی طرف اشارہ کرے گا۔ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں وہ اس عشرے کے وقت کے دوران اچھا منافع حاصل کرتے نظر آئیں گے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں مزید پڑھتے اور اس پر مزید ورکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تاکہ بہتر منافع حاصل کیا جا سکے اور جو نقصان انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہے اس کو ریکور کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اولاد کی معاملات کی طرف بھی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ یہ وقت آپ کے سیر و تفریح، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران ان کے بھی معاملات میں خاصی مثبت صورتحال دیکھنے میں آئے گی، یہاں تک کہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہتر اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
इस अशरे के वक्त के दौरान आप बुर्ज एक्वेरियस वाले लोग बिरून मुल्क जाने के हवाले से भी ख्वाहिश रखेंगे, लेकिन फिल वक्त इन मामलात के हवाले से अप्लाई करना या किसी शख्स को पैसे देना आपके लिए इतना मुनासिब ना रहेगा। बहरहाल इन मामलात के हवाले से अपने घर वालों को राज़ी करना या इस हवाले से वर्किंग करना आपके लिए फिर भी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। ये काम आप लोग कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वहाब। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक सब्जी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 11 और 20 अक्टूबर का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान एमेथिस्ट जेमस्टोन इस्तेमाल करें। यह आपके लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो आप हमारी सर्टिफाइड जेमस्टोन लैब से भी खरीद सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 100% ओरिजिनल जेमस्टोन आप लोगों को फराहम किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनके भी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नजर आ रही है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज हूत यानी पाइसिस कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 19 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है तो वे बुर्ज हूत के तहत आएंगे। ओवरऑल इस अशरे का ये वक्त आप बुर्ज हूत वालों के लिए माली मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। खास तौर पर वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके माली मामलात माली सूरत हाल में निस्बतन ज़्यादा बेहतरी देखने में आएगी। यहाँ तक कि वो बुर्ज पाइसिस वाले अफराद जो कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनके पास भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आएंगी। यहाँ तक कि कारोबार के आगाज़ के हवाले से, कारोबार को चलाने के हवाले से इनको कुछ सपोर्ट भी मिलती हुई नजर आती है। इस अशरे की 15 से 20 अक्टूबर के दौरान आप बुर्ज हूत वाले अफराद सफ़र करते नजर आते हैं। ये सफ़र विरासती मामलात के हवाले से भी हो सकता है, और वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, ये मर्ज के इलाज के लिए भी सफ़र करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से आप लोग हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आते हैं। घर को एक बेहतर शक्ल देने, बेहतर जगह बनाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देंगे। ये वक्त आपके सैर तफरी, घूमने फिरने के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर आती है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपने सेहत के मामलात के हवाले से कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो दिल के अमराज का शिकार हैं, इनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके आँखों का ऑपरेशन या आँखों की कोई बीमारी या नज़र का कोई मसला है तो उसके हवाले से भी प्रॉपरली इलाज करवाएं, प्रॉपरली तशखीस करवाएं और उसके इलाज की तरफ जाएं। इसके अलावा दौरान ड्राइविंग सफ़र करते हुए भी आप लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। बुलंद पेशा अफराद के लिए भी ये वक्त कुछ परेशानी की निशानदेही करेगा। यहाँ तक कि इनके कुलीग जो हैं, इसके लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मुश्किलात पैदा करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने इसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दाल बतौर सदक़े के तौर पर दें। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 13 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान टोपाज, जिसको पुखराज कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के खासे मस्बत नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कि अगर पिछले कुछ अरसे में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, तो इस अरसे के वक्त के दौरान की गई कोशिशों के अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज आएंगे। इस अशरे का वक्त आपके मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की भी निशानदेही कर रहा है। अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते हुए नजर आते हैं। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान ये इन मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो, मशवरा चाहते हो, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी भरपूर तरीके से रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है, इनको चाहिए कि इस अशरे की 15 तारीख के बाद जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए, रिश्ते की तलाश के लिए कोशिशों में मसरूफ हो जाएं। अल्लाह के फजल करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है।
برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔